بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ یہ 4 قسم کی حیران کن چیزیں ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ تبدیلیاں، یہ انقلاب آپ کی زندگی میں اسی وقت شروع ہو جاتی ہیں ہونا جب آپ درود پاک سے اپنا ایک رابطہ، ایک ناطہ اور اپنا دامن جوڑ لیتے ہیں۔ اور کیسے جوڑتے ہیں؟ جب آپ محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عشق کے ساتھ، ادب، تعظیم اور توجہ کے ساتھ جب درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو پھر یہ 4 حیران کن تبدیلیاں، 4 حیران کن چیزیں آپ کی زندگی میں، آپ کی شخصیت میں، مزاج میں، طبیعت میں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہو جسے آپ نے کبھی نوٹ ہی نہ کیا ہو، یعنی آپ کا اس طرف خیال ہی نہ گیا ہو کہ کون سی تبدیلیاں آپ کے اندر آٹومیٹکلی خود بخود پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج وہ ہم آپ کے ساتھ 4 خفیہ تبدیلیاں بیان کریں گے جو عام نہیں بلکہ حیران کن ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی زندگیوں میں جنہوں نے درود شریف کو ایک لمبے عرصے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ اور آخری والی جو تبدیلی ہے اس پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سارا درود پاک کا جو فیض ہے نا، جو آپ کو مل رہا ہے، وہ ساری سمجھ آ جائے گی اس تبدیلی کے بعد۔ اب پہلی تبدیلی جو ہے نا، جب آپ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ درود پاک کو برائے حاجت نہیں، برائے محبت پڑھا کریں، پھر تبدیلیاں اصل میں صحیح معنوں والی جو تبدیلیاں ہیں نا وہ آپ کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پہلی تبدیلی، زبان پر خود بخود کنٹرول آنا۔ اب یہ اس طرف آپ نے ضرور توجہ دینی ہے، غور کرنا ہے اپنی شخصیت پر، پہلے بھی اور اب بھی جب آپ نے درود پاک کی کثرت کو شروع کیا اپنی زندگی میں۔ پہلی چیز جو زیادہ تر لوگ محسوس بھی نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ان کی زبان بدلنے لگتی ہے۔ غصہ آتا ہے مگر الفاظ رک جاتے ہیں، برداشت بڑھ جاتی ہے۔ غیبت کا موقع تو ملتا ہے مگر دل نہیں مانتا کہ میں کسی کی غیبت کروں، کسی کے بارے میں برا بھلا بولوں، کچھ ایسے الفاظ بولوں جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، جیسے کسی نے آپ کے اندر ایک فلٹر لگا دیا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فلٹر آیا کہاں سے ہے؟ یہ فلٹر جو آپ کی زبان کو بے معنی، بے مقصد بولنے سے بچا لیتا ہے، یہ تبدیلی درود شریف کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اندر آتی ہے کہ زبان پر خود بخود کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی کوئی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنے، کسی کی دل دکھتا ہو ان لفظوں سے، یا آپ کو غصہ آیا ہو تو آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے الفاظ آپ کے ذہن میں تو آتے ہیں لیکن آپ ان کو زبان پر نہیں لاتے۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے آپ پر، اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا انقلاب آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر، اور یہ درود شریف کا نور ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے وجود میں اتر رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلی تبدیلی۔ دوسری بڑی حیران کن چیز جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کے فیصلوں میں عجیب سی کلیئرٹی آ جاتی ہے، آپ کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوسری حیران کن چیز ہے نا، ذرا غور کیجئے گا کہ ایسے لوگوں کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، یعنی جو لوگ اہل درود کہلاتے ہیں نا، درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں محبت کے ساتھ، یہ میں بات ہمیشہ کرتی ہوں، جنہوں نے برائے محبت درود پاک پڑھا ہے نا، تبدیلیاں پھر انہی کے وجود میں آتی ہیں۔ وہی انسان جو پہلے کنفیوز رہتا تھا اب صحیح راستہ فوراً سے چن لیتا ہے، جیسے اندر کوئی خود بخود کوئی گائیڈ آ گئی ہو آپ کے اندر، جیسے کوئی سیدھا راستہ آپ کے اندر الہام کر دیا گیا ہو کہ بس یہ رائٹ ڈیسیژن ہے اور مجھے یہی لینا ہے۔ یہ صرف ایک ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ کچھ ان سین ہیلپ ہوتی ہے آپ کے اندر جو آ جاتی ہے، یعنی کوئی غیبی مدد ہوتی ہے جو آپ کو فیصلے کرنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ اب اس بات کا بھی جائزہ آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر لے لینا ہے کہ پہلے آپ کوئی بھی فیصلہ لینے میں کتنا کنفیوز ہوتے تھے، کتنا سوچتے تھے، پھر اس ڈیسیژن کو لیتے تھے، اور جیسے جیسے درود پاک کی کثرت اور ہزاروں کی تعداد میں جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو پھر آپ کے فیصلے کس قدر آسان ہو جاتے ہیں آپ کے لیے لینے، اور کتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ آپ
جو ہے نا فوراً سے پہلے کوئی بھی جو ہے نا رائٹ ڈیسیجن جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تیسری بڑی چیز وہ یہ کہ یہ ایک بڑا پاورفل سگنل ہے آپ کی یعنی درود پاک کی جب آپ کثرت کرتے ہیں تو آپ کے وجود میں جو تبدیلیاں آتی ہیں۔ جو تیسری چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ کہ گناہ سے کوئی بھی غلطی کوئی بھی خطا سرزد ہونے سے پہلے آپ کا دل آپ کو روک دیتا ہے۔ اب وہ دل کا روکنا کیا ہے کہ دل سے ایک آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ عمل مجھ سے نہیں ہوگا، یہ عمل میں نہیں اب کر سکتا۔ جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں نا، یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو درود شریف کی کثرت کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ رک جاؤ۔ یہ آواز پہلے بھی تو تھی مگر اب بہت سٹرونگ ہو چکی ہے آپ کے اندر، یعنی آپ کے ضمیر کی آواز اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ فوراً سے پہلے آپ کے اندر القاء ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا۔ کتنا زبردست یہ انقلاب ہے آپ کے وجود کے اندر، کتنا بڑا فیض ہے درود شریف کا جو آپ کے وجود کے اندر جاری کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا دل مانتا ہی نہیں ہے کوئی ایسا عمل جس میں اللہ پاک کی ناپسندیدگی کا اظہار ہو۔ کیا خوبصورت یہ تبدیلی ہے۔ اب اس چیز کو بھی آپ نے اپنے اندر مشاہدہ کر لینا ہے کہ اب آپ کے دل کی آواز، آپ کے ضمیر کی آواز درود شریف پڑھنے کے بعد کتنی سٹرونگ ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے جناب، اگر تو یہ تبدیلی بھی آپ کو اپنے اندر محسوس ہوئی ہے نا تو سمجھ جائیں درود شریف کا فیض آپ کے لیے جاری کر دیا گیا ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ چوتھی چیز جو آپ کے اندر تبدیلی لاتی ہے، جو میں نے کہا کہ آخری تبدیلی پر ضرور غور کیجئے گا۔ اگر یہ تبدیلی آپ کو محسوس ہو گئی ہے اپنے اندر کہ یہ واقعی آ گئی ہے اور آپ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ درود شریف کا فیض اور برکتیں آپ کی زندگی میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اب وہ چوتھی چیز ہے کہ دل آپ کا درود شریف کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ اب وہ آخری چیز جو آخری تبدیلی جو آپ کے اندر آتی ہے، جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، ایک پھر وقت آتا ہے جب انسان کو ریمائنڈ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب درود شریف پڑھ پڑھ کر درود پاک کا ذکر آپ کے قلب پر جب جاری ہو جاتا ہے، دل خود چاہتا ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ یہ پھر عادت نہیں رہتی، یہ محبت بن جاتی ہے۔ جب خود بخود آپ کا دل درود پاک پڑھنے پر مائل ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کی محبت کی حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لگ گئی۔ محبت کی حاضری یعنی جس نے درود شریف کو محبت سے پڑھا، پھر اس کی محبت کی حاضری لگ گئی، پھر یہ وہ محبت بن جاتی ہے، اور اس محبت کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ دل خود بخود چاہتا ہے کہ درود پاک پڑھا جائے۔ اور جب کوئی عمل محبت بن جائے تو وہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ جب آپ کا عمل درود شریف پڑھنا محبت بن جائے تو پھر سمجھ جائیں کہ نور بھی اتر رہا ہے، روحانیت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، فیض بھی مل رہا ہے، اور دنیا جہان کی نعمتیں بھی آپ کو مل رہی ہیں۔ معاملات زندگی کو سہل بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے کوئی ایسے وسیلے بنائے جا رہے ہیں جو آپ کو نظر کوئی نہیں آتے، لیکن آپ کے معاملات کو آسان بہرحال کر دیا جاتا ہے، جسے بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے لیے آسانی آئی کہاں سے۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو حیران کن ہیں، انقلاب برپا کرنے والی ہیں، جو آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں جب آپ درود شریف کو محبت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لمبے عرصے سے آپ نے اپنا ایک تعلق بنا رکھا ہے اس ذکر کے ساتھ، تو پھر یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں ضرور ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسا تعلق ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی سوچ، دل اور زندگی کو بدل دیتا ہے، اور یہ 4 نشانیاں اسی تبدیلی کا حصہ ہے جو آپ کے وجود میں اتار دی جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں تو پھر آج سے ہی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بے شمار اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا جائے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ حال دل کس کو سنائیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے، ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔